تو شادی کے بعد دونوں کو اپنی اگلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اس کی ابتدا بھی اس سے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر وہ دعائیں سکھائی گئیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے لیے دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، یعنی ہسبینڈ وائف کو، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس ملاپ کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اس تعلق کے بعد اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے، صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو اس سے وہ بہت نیک بچے بن جائیں گے، چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاف ہو. تو یہ ہماری بھول ہے. بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے لیکن بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذرا سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں اب امی یہ کہیں گی، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، وہ پورا پریڈکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کہہ دیتے ہیں اب مجھے پتا ہے اب آپ مجھے کیا کہنے والی ہیں، اور اب آپ مجھے اس سے روک دے گی، اور اب ایسا ہوگا. چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جس ماں کے ساتھ پیٹ میں اتنے کلوز انہوں نے 9 مہینے گزارے اور پھر اس کے بعد دودھ پیا اور دن رات ساتھ رہے، وہ کیسے نہیں ماں کے مزاج کو سمجھیں گے کہ ماں کیا کرتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم آنےسٹ ہوں، اور جو چیز ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ خالی بول جو ہے یا خالی باتیں جو ہیں وہ کھوکھلی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان پر خود عمل نہیں کر رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پر ہیں، ہما یدینان الدین، کہ وہ دیندار پیرنٹس ہیں، اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایک طرح سے گواہی دیتی ہیں. اسی طرح ہم بھی اپنے عام طور پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں، ہماری امی یوں نماز پڑھتی تھی، ایسا کرتی تھی، ویسا کرتی تھی. ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں، سروینٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، گھر سے باہر کون رشتے دار آیا تو اس کے ساتھ پیش کیسے آئے ہیں، کس کو کیسے ویلکم کیا ہے، کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور بہت سی چیزیں تو مائیں ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہیں، اور کوئی نہیں تو جب اپنی فرینڈس کے ساتھ فون پہ کر رہی ہوتی ہیں بچے سب کنورسیشن سن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کو جب بچے ہو چھوٹے ہو خاص طور پر تو ان کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں. بہترین تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے، چاہے وہ ان کا قرآن کا ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے، یا پھر کوکنگ ٹائم ہے، آپ کچن میں ہیں ساتھ اپنے لگا لیں. کیونکہ عموماً ہم اپنے کام میں بہت پرفیکشن چاہتے ہیں نا، تو ہم بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے، اور کہتے تم چلے جاؤ میں خود ہی کر لوں گی. اب کیا ہوتا ہے بچے بور ہوتے ہیں، آپ تو خود مصروف ہیں اور بچہ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کو، سارا دن اسکول سے پڑھ کے تھک گیا ہے، اب اس کو کوئی موڈ نہیں ہے کہ اور کتابیں لے کے بیٹھے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، پھر وہ آپ کو فون لے لے گا، پھر آپ کو آئی پیڈ اٹھا لے گا، پھر وہ اس پہ جنگ و جدل شروع ہو جائے گی، وہ کچھ جا کے ٹی وی آن کر لے گا. تو تربیت تو نہ ہوئی.